اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے پکارے گا وہ اپنے قریب ہی پائے گا، اور جب بھی کوئی مجھے میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ لیکن آج ہماری صورتحال اس کے برعکس ہے۔ آج ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، جولیاں بھی پھیلاتے ہیں، سجدوں کے اندر بھی دعائیں کرتے ہیں، سحری کے وقت کی جانی دعائیں، افطاری کے وقت کی جانے والی دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون سا فالٹ، کون سی غلطی ہے ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں شرف قبولیت کو نہیں پہنچ رہی؟ یقیناً ہم میں سے ہر مسلمان افطاری کے وقت بھی دعا کرتا ہے، فرض نماز کے بعد بھی کرتا ہے، رات کو تہجد کے وقت بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جبکہ اللہ کا جو مزاج پہلے دن سے تھا وہی آج بھی ہے کہ جب بھی میرا بندہ ہاتھوں کو اٹھائے گا میں قبول کروں۔ پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ نبی علیہ السلام نے 3 آدمیوں کی دعا کا ذکر فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 3 آدمی اپنے گاؤں سے چلے شہر مزدوری کی خاطر، راستے میں بہت زیادہ طوفان، بہت زیادہ بارش، اس وجہ سے ایک غار میں پناہ لے لی، اور ایک بڑا بھاری پتھر غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گیا۔ اب تینوں جوانوں نے مل کر زور لگایا، کوشش کرتے رہے، وہ ہلنے کا نام نہیں لے لیتا، زندگی سے مایوس ہو گئے کہ ہماری موت تو ادھر ہے، پیچھے بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، اور مزید یہ کہ ان کے پاؤں کے نشان بارش نے مٹا دیے تھے، کوئی کھوجے بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک شخص نے اللہ کے سامنے دعا کی۔ وہ تینوں کوئی شیخ الحدیث نہیں تھے، شیخ القرآن نہیں تھے، حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں مزدور تھے، مزدوری کی غرض سے جا رہے تھے۔ ہاتھوں کو اٹھایا، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک۔ اے اللہ، ہم بڑے پہاڑ کی زد میں آ گئے، یہ نیکی اللہ تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ ایک نیکی کا اپنے رب کے سامنے حوالہ دیا کہ اللہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں، بڑے پہاڑ کی زد میں ہیں، آج ہم بھی پہاڑوں کی زد تلے ہیں، بڑی مصیبتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کوئی معاشی پہاڑ کی زد میں ہے، کوئی خاندانی مسائل کی زد میں ہے، کوئی شخص مصیبتوں کی زد میں ہے، کسی پر بیماری کے پہاڑ اتنے چھا گئے ہیں کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں تلے دبا ہوا ہے کہ آج ہم دعائیں نہیں کرتے۔ اتنا کہا، اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو ہمیں اس سے نجات دے۔ کہ آج ہمارے پاس نیکی نہیں ہے، وہ ایک نیکی کا حوالہ تھا، ہمارے پاس تو سینکڑوں نیکیاں ہیں۔ رمضان مبارک کے روزوں کا حوالہ دے سکتے ہیں، سحری اور افطاری ہے، فرض نمازیں ہیں، قیام اللیل ہے، رات کا عبادت ہے اور اس میں مانگی جانے والی دعائیں ہیں، بہت کچھ ہے، مساجد مدارس کی تعمیر بھی ہے۔ اتنی بڑی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی آج ہماری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا فالٹ ہے ہماری زندگی کے اندر
کیا غلطی ہے ہمارے اعمال کے اندر جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا۔ تینوں نے یہی دعا مانگی اور اللہ نے فوراً جو ہے اس بھاری پتھر کو ہٹا دیا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ وہ تینوں صحیح سلامت باہر آ گئے۔ ان کی نیکیوں کا اگر حوالہ دیں گے تو بات یہاں تک ختم ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ نے فوراً قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا کئی دنوں سے لاپتہ ہے، جہاں تک میرا گمان ہے اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا دعا ہے کوئی ایسی جس دعا کی برکت سے میرا بیٹا واپس آ جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دعا ہے، میں تمہیں دعا بتلاتا ہوں، تم بھی اور گھر والے بھی جا کر اس دعا کو پڑھو۔ دعا کیا بتائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو۔ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں تھی، دو الفاظ بتائے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اور فرمایا سن، اس دعا کی برکت سے اللہ کی زمین پر تیرا بیٹا زندہ ہوا تو واپس لوٹ آئے گا۔ اور دعا شروع ہو گئی، کچھ دن گزرے، بیٹا جو ہے وہ گھر واپس آ گیا، خیر و عافیت پوچھی گئی، اکیلا واپس نہیں آیا، اس کے پاس بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ تھا۔ اللہ اکبر، مسند احمد کی حدیث میں ہے جب ان کی بکریوں کی تعداد کو گنا گیا تو وہ 4000 تعداد تھی۔ کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا کہ مجھے اغوا کر لیا تھا، میں ڈاکوؤں کی اماجگاہ میں تھا، جہاں چاروں طرف ڈاکوؤں کے پہرے دار تھے اور بڑے لوگ تھے وہاں جو اغوا کیے گئے، اور ہماری ذمہ داری جانوروں کو چرانا تھی، اور ہم واپس لوٹتے تو کھانے کے لیے اتنا دے دیتے جس سے ہم زندہ رہتے تھے، اور کچھ نہیں ملتا تھا، بس ہم کام ہی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، اچانک میں ان بکریوں کو لے کر چرانے نکلا، دیکھا کہ چوکیوں پر جو پہرے دار بیٹھے تھے وہ اچانک غائب ہو گئے۔ ماں نے پوچھا وہ کون سا دن تھا، کون سا لمحہ تھا، کون سا وقت تھا جس دن یہ اچانک وہ سارے غائب ہو گئے؟ بیٹے نے کہا کہ ماں یہ فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ وہی دن تھا جس دن پہلے دن ہم نے اس دعا کو پڑھا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا بتلائی تھی، اس دعا کی برکت سے تو واپس لوٹ آیا۔ کیا آج ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں آتا؟ آج ہم اس کا ورد نہیں کرتے؟ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، آج ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بیٹے بھی غائب ہوتے ہیں، ہمارا مال بھی غائب ہوتا ہے، ہماری چوریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، بڑی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اس ورد کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ نبی علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر جب کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا فوراً اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ ہمارے اندر کون سی غلطی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہے؟ ایک شخص اپنے گھر آتا ہے، یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر ہے، گھر آ کر دیکھا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، جب انسان اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے روتے دیکھتا ہے نا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بچے تو روتے ہیں کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے، لیکن بھوک کی وجہ سے اولاد روئے انسان کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بچوں کو روتے دیکھا
خرج الی البریہ، دیکھ نہ سکا، گھر سے باہر نکل گیا، برداشت نہ کر سکا بچوں کی حالت کو، گھر سے نکل گیا۔ ماں بیچاری تو ماں تھی، ماں کی ممتا کا آپ کو اندازہ ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی، وہ کہاں جاتی، وہ اٹھتی ہے اور چکی کو صاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بچے سمجھتے کہ ماں جب چکی کو صاف کرتی ہے تو آٹا بناتی ہے، بچوں کو تسلی دینے کے لیے۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، اس کو صاف کیا، تندور میں لکڑیاں ڈال دیں، آگ جلا دی، بچوں کو چپ کرانے کے لیے کچھ نہیں تھا، خالی لکڑیاں جلائی ہیں۔ قامت الی الرحا، اور آ کر جو ہے نا رب کے سامنے کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو اٹھایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 2 لفظ بولے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ کوئی سجدوں میں گھنٹوں دعا نہیں کی، کوئی قیام کے اندر رکوع کے اندر اپنے ہاتھوں کو گھنٹوں نہیں پھیلایا۔ 2 الفاظ ہیں جو مجھے بھی یاد ہیں، آپ کو بھی یاد ہیں، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ لیکن آج بھی ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، آج بھی ہم رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اللہ ہمیں رزق دے، لیکن ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول؟ حدیث کے الفاظ ہے، جب دعا مانگ کر فارغ ہوئی، دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، اس میں سے آٹا نکل رہا ہے، کچھ نہیں ڈالا تھا، گندم نہیں ڈالی تھی، چکی بھی خود چل رہی ہے، کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ بڑی خوش ہوئی، بھاگی تندور کی طرف کہ اور لکڑیاں ڈالوں، پہلے تو بچوں کو چپ کرانے کے لیے آگ جلائی تھی نا، کہا کہ اس کو آگ کو اور زیادہ تیز کروں تاکہ روٹیاں پک جائیں۔ جب تندور میں دیکھا روٹیاں بھی پکی ہوئی تھی۔ میرے محبوب پیغمبر کا دور ہے، کتنی بڑی دعا مانگی تھی۔ خامد بیچارہ گھر آتا ہے، بچوں کو دسترخوان پر دیکھ کر بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح ہوا ہے، کھانا کھایا اور سیدھا کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر آیا، یہ صورتحال تھی، ایسے ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس چکی کے پاٹ کو تو نہیں اٹھایا، چکی چل رہی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو برکت والا آٹا تھا، ہم نے اس کے پاٹ کو اٹھایا، سارا نکال لیا۔ کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ محمدہ، اور میرے صحابی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اگر تو چکی کو نہ اٹھاتا قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی، تیرے خاندان کو آٹا ملتا رہتا۔ کیا دعا تھی؟ اللہم ارزقنا، اے اللہ رزق عطا فرما۔ کیا 2 الفاظ ہمیں نہیں آتے؟ کیا آج ہم دعا نہیں کرتے اپنے رزق کے لیے؟ لیکن سرے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو دعاؤں کے آداب نہیں آتے، نہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو رب کے علاوہ غیروں کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں، غیروں کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں مصیبتوں کے لیے۔ نہیں، ان لوگوں کی بات بھی نہیں ہو رہی جن کے دلوں کے اندر توحید کی دولت ہے، جن کے سینے میں محمد مصطفیٰ کی حدیث کی محبت ہے، جو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، سورہ الفاتحہ بھی پڑھے ہیں، جو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے رب سے التجا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون سی غلطی ہے ہمارے اندر، عقیدے اندر، ہمارے اعمال اندر؟ کیا فالٹ آ گیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کو خلق قرآن کے مسئلہ پر بادشاہ کے دربار موت باللہ میں پیش کیا گیا۔ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اور اس کے درباری تلواریں اور نیزے لے کر کھڑے ہیں، کوڑے مارنے والی ٹیم بھی الگ کھڑی ہے۔ موتسم باللہ اس وقت کا بادشاہ تھا، کہنے لگا احمد بن حنبل سن، یہ جو مولوی بیٹھے ہیں نا، یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور میرا عقیدہ بھی سن لے، میں بادشاہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا کہتا ہے؟
اللہ اکبر۔ مولوی بعض اوقات سیاستدانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں نا، حکومتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر حکومت کی مرضیوں کے فتوے دے دیتے ہیں۔ آج کل بھی ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل گئے، بڑے لوگوں کے ساتھ مل گئے، ان کی مرضی کے فتوے دے دیے۔ اس وقت بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے، بادشاہ سن، مجھے منوانے کے لیے نہ نیزوں کی ضرورت ہے نہ تلواروں کی ضرورت ہے، مجھے منوانا ہے ایتونی بشیء من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امام احمد بن حنبل، اگر اے معتصم باللہ بادشاہ احمد بن حنبل کو منوانا ہے، اللہ کی کتاب قرآن سے مجھے کوئی دلیل دکھا دے یا محمد مصطفیٰ کی حدیث سے کوئی دلیل دکھا دے، میں مان جاؤں گا۔ ان تلواروں اور نیزوں سے مجھے نہ ڈرا، نہیں مانے۔ کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ حدیث کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لٹایا گیا اور کوڑے مارنے والی ٹیم کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، سنو، ایک آدمی صرف ایک کوڑا مارے، جتنی اس کے پاس طاقت اور قوت ہے، امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر وہ ساری طاقت ایک کوڑے میں لگا دے، دوسرا مارنے کی اجازت نہیں۔ جب کوئی شخص کوڑے مارتا ہے نا، پھر پہلا دوسرا تیسرا زور کم ہوتا جاتا ہے نا۔ کہا کہ نہیں، ایک آدمی ایک کوڑا مارے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے۔ امام احمد بن حنبل پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ایک مسئلے پر لٹایا گیا، کوڑا مارا گیا۔ پہلے کوڑے پر فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا لگا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرا کوڑا مارا گیا، قرآن کی اس آیت کو تلاوت فرمایا، قل لن یصیبنا ما کتب اللہ لہ، کہ جو مصیبت اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھ دی ہو وہ آ کر رہتی ہے۔ اور چوتھا کوڑا مارا گیا تو فرمایا القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور کوڑے مارے گئے پیٹ پر، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور آپ کی چادر، آپ کی شلوار یا تہبند ناف سے نیچے سرک گیا، یہاں تک کہ خطرہ تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شرمگاہ لوگوں کو نظر آ جائے گی۔ ایک شخص مامون وہ ساتھ کھڑا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جب محسوس کیا کہ میری چادر تو نیچے جا رہی ہے تو ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے، ہاتھوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی، کان زبان بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹوں نے حرکت کی ہے۔ کسی نے بھی اس کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، چادر خود بخود اوپر ناف کی طرف آ گئی۔ کہتے ہیں کوڑے مارتے مارتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو جیل کی کوٹری میں ڈالا گیا۔ یہ شخص کھڑا ہے باہر انتظار میں کہ امام صاحب کو جب ہوش آئے میں ان سے پوچھوں کہ وہ کون سی دعا مانگی تھی آپ نے کہ کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا آپ کی چادر کو تو خود بخود اوپر آ گئی، تاکہ مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر وہ بڑے مصیبت کا پہاڑ مجھ پر زندگی میں آ جائے، میں وہ دعا پڑھوں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پڑھی تھی۔ امام صاحب کو ہوش آئی، وہ شخص کھڑا تھا، کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، میں اس وقت سے کھڑا ہوں جب سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ کہا کس لیے کھڑے ہو؟ کہا اس دعا کو پوچھنے کے لیے کھڑا ہوں جو آپ نے مانگی تھی، ہونٹ ہلے تھے لیکن کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، آپ کی چادر اوپر آ گئی تھی۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ بھائی میں نے تو کوئی دعا نہیں مانگی تھی۔ کہا آپ کے ہونٹ تو حرکت کیے تھے؟ کہا ہاں، میں نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ کو اتنا کہا تھا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ اگر امام احمد بن حنبل حق پر ہے، اللہ احمد بن حنبل کو ننگا ہونے سے بچا لے۔ میں نے تو اپنے رب سے یہی کہا تھا، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی تھی۔ سلف صالحین بھی، بزرگان دین بھی، محدثین بھی، اولیاء کرام بھی جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ شرف قبولیت سے نوازتا تھا۔ آج ہماری زندگی میں کون سی غلطی آ گئی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا؟
سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا حدیث کو دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا تھا ان میں ایک خوبی تھی، جو ان کا ظاہر تھا وہی ان کا باطن تھا، جو ان کا قول تھا وہی ان کا عمل تھا، دوغلے نہیں تھے۔ آج ہماری مسجد کی زندگی اور ہے، بازار کی زندگی اور ہے، گھر کی زندگی اور ہے، اور سفر کی زندگی اور ہے۔ آج مسجد میں ہم اور ہوتے ہیں، بازاروں میں چلے جاتے ہیں ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم رزق حلال کی دعائیں تو کرتے ہیں لیکن پھر حرام کھانا چھوڑ نہیں رہے۔ آج سود کھلانے والا، سود کھانے والا وہ بھی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، دعا کر رہا ہے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ تیری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، اپنے مال کو حرام کر کے وہ بھی ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ تیری دعاؤں کو کیسے قبول کرے جبکہ تیرا جسم اسی طرح ناپاک ہے؟ یہ تو مکلوڑ گنج ہے، یہ تو مسجد حلیمہ ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت والی پیاری زبان مبارک سے نکلے الفاظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بیت اللہ بھی پہنچتا ہے صبر کر کے، پیسہ لگا کے، اور وہاں کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے اور پکار رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، حضور نے فرمایا اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام۔ او دعا کو کرنے والے، اتنا لمبا سفر کر کے آنے والے، میں جانتا ہوں بڑا لمبا سفر کیا ہے، تو نے بڑا خرچہ کیا ہے، لیکن تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا پہننا بھی حرام کا، اور تیرا جو جسم بنا ہے اس کے اندر بھی حرام ہے، میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ اور حرام کھانے والا، اپنی کمائی کو حلال نہ بنانے والا، اور کاروبار کرنے والوں اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو، ذمہ دارہ کرنے والوں اپنے مالوں سے عشر ادا کرو، اور رمضان مبارک زکوٰۃ کا مہینہ ادا کیا کرو۔ سارے سال کے بعد اللہ نے یہ فرض کیا ہے، اور سود کھانے اور کھلانے والوں اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہو اور پھر رب کے سامنے ہاتھوں کو بھی اٹھاتے ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سود کے 70 گناہ اس سے اوپر بھی ہیں، اس کے اوپر بھی گناہ ہیں، اور جو سب سے نچلا اور سود کا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آج چہرے پہ داڑیاں سجائی ہوئی ہیں، آج سروں پہ ٹوپیاں سجائی ہوئی ہیں، اور سود دیے جا رہے ہیں، سود کھلائے جا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ حاجی صاحب ہر سال عمرے پہ بھی جا رہے ہیں لیکن سود سے اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، اور جولیاں بیت اللہ میں بھی پھیلاتے ہیں، جولیاں اپنی مسجدیں بھی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ تیری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ یہ تو ایسے ہو گیا، ذہنوں کے اندر وہی گند ہے، حرام مال کے پلے ہوئے، نہ جسم پاک ہے نہ دماغ پاک ہے، ایسے سمجھے جیسے کچرے کے ڈھیر پر مسلح ڈال کے آج لوگوں نے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ اس گندگی کو صاف نہیں کرتے، اس غلاظت کو دور نہیں کرتے، اور مسلح پہ مسلح ڈال کر ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ یہ وہ فالٹ ہے، یہ وہ خرابی ہے جو آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسی سوچ رکھنے والا اور ایسے کمانے والا، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ قبول کر لے، اپنے مالوں کو پاک کر لو، اپنے جسموں کو پاک کر لو، اپنے ذہنوں کو پاک کر لو، اور اپنے اندر توحید کی برکت سمو کر، حدیث کی محبت لے کر، اور اپنے مال کو حلال بنا کر جب بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ گے اللہ فوراً قبول کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لعلہم یرشدون۔ اللہ کا مزاج جو پہلے دن تھا وہ آج بھی ہے، جب بھی میرا بندہ ہاتھوں کو اٹھائے گا، جب بھی میرا بندہ میرے سامنے جھولی پھیلائے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کبھی نہیں بدلنے والا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا وعدہ کبھی نہیں بدلنے والا، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال میں غلطی آ گئی، ہمارے عقیدے میں غلطی آ گئی، ہمارے ذریعہ معاش کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔